میرے پہنچنے کے بعد وہاں گردش کرتے ہوئے تمام سائے گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے گردنیں جھکا لی تھیں۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے درمیان پہنچنے کی کوشش کرنے لگا تو اچانک ہی ایک شخص نے پیچھے سے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا۔ نہیں، یہ قطب اور ابدالوں کی محفل ہے، تم ان کے درمیان نہ بیٹھو، تمہاری جگہ ان کے عقب میں ہے، خاموشی سے انہی کی مانند بیٹھ جاؤ۔ میں نے ان الفاظ پر غور کیا اور ہدایت کے مطابق بیٹھ گیا۔ قطب اور ابدال، میں نے دل ہی دل میں سوچا، بڑے مرتبے ہوتے ہیں، بھلا میرا ان کے درمیان کیا دخل؟ تاہم دو زانوں بیٹھ کر گردن اسی انداز میں خم کر لی، آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور یوں محسوس ہوا جیسے ان آنکھوں میں بہت سے مناظر روشن ہو گئے ہوں۔ میں نے ان تمام سایوں کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ مدھم مدھم آوازیں کانوں میں ابھر رہی تھیں اور گفتگو جاری تھی۔ پھر چند افراد میرے جانب متوجہ ہوئے اور ایک شخص نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، نہ تم قطب ہو نہ ابدال، اور یہی تجویز کیا گیا ہے تمہارے لیے کہ ابھی رکنیت اختیار کیے رہو۔ ایک کارکن کی قدر و قیمت بھی بہت ہوتی ہے، اور جو تجویز کیا جائے وہی زیادہ بہتر کہ ترک دنیا کے لیے بہت کچھ ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن برا نہیں کہ دنیا سے تمہارا تعلق رہے۔ ہاں، جو ذمہ داریاں سونپی جائیں ان کی انجام دہی کے بعد ہی منزل مل سکتی ہے۔ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے، وقت مختصر نہیں ہوتا، سوچ مختصر ہوتی ہے، عمل طویل ہے اور اس طویل عمل سے گزرے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ لیکن ترک دنیا کرنا چاہو تو آرزو کرنا اور نہ چاہو تو نقصان نہیں۔ تمہارا واسطہ چند افراد سے ہے اور جہاں سے ابتدا ہوئی ہے وہاں واپسی لازم ہوگی، اور اس کے بعد چھوڑنا چاہو گے تو قبول کیا جائے گا، وہ بھی فیصلے کے بعد اور عمل کی گنتی گن کر۔ چنانچہ تمہارے لیے طے پایا کہ جہاں ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں وہاں تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ جو تم سے زیر ہوئے ہیں بے شک، لیکن وہ ابھی حیات ہیں، تمہیں اس کا پیچھا کرنا ہے۔ 7 کھونٹے گاڑے ہیں اس نے، اور یہ 7 کھونٹے اکھاڑنے ہیں تمہیں۔ یہ ذمہ داریاں تم پر سے کم کر دی گئی تھیں۔ جو پورنیاں تم نے اپنی حماقت سے خود پر چڑھا رکھی تھیں وہ ایک گندی روح کا شکار ہو گئیں، اور تم خوش قسمتی سے اپنے وقت کی طوالت کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وقت مختصر نہیں ہوتا اور تمہیں اس طوالت سے گزرنا ہے۔ وہ 7 کھونٹے رفتہ رفتہ تمہارے سامنے آئیں گے اور یہ تمہارا فرض ہوگا کہ انہیں اکھاڑ پھینکو۔ بڑی بڑی باتیں ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہوتے ہیں، اور صرف بڑے ہی کاموں کی طرف توجہ دینا بالکل غیر مناسب۔ سو یوں کرو کہ چل پڑو، اور اسے اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ ایک شیطان اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، اسے بچائے رکھو، اور جو چھوٹے چھوٹے ضرورت مند تم تک پہنچے ان کی ضرورت میں کام آؤ۔ لیکن خاموشی سب سے بہتر ہوتی ہے، اور تمہیں ہر کام خاموشی سے ہی کرنا ہے۔ خبردار، کسی ستائش سے نڈھال نہ ہو جانا کہ وہیں سے برائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، دلوں کو رکھنا بھی ایک عبادت ہے، اس سے گریز نہ کرنا، اور جو دل میں آئے اسے زندہ رکھو۔ ابھی تمہیں قتل کی اجازت نہیں ملی ہے، اس کے لیے تو بڑے بڑے مدارج طے کرنا ہوتے ہیں۔ بس اتنی ہی ذمہ داریاں تھیں تمہاری۔ واپسی میں وہ جگہ چھوڑ دو، اور ضروری نہیں کہ تم اس کا اعلان کرو کہ لوگ معصوم ہوتے ہیں اور عقیدت وسیع، لیکن اس میں کچھ برائیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور تمہیں اس سے گریز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بس اب واپسی، اور نہ سمجھ پائے ہو تو سمجھا دیا جائے گا کہ ابھی طالب علم ہو اور علم کے سمندر سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ تاہم جو فرض پورا کر رہے ہو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، سو ملے گا، بس اب جاگ جاؤ۔ مجھے زوردار جھٹکا لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے اچانک ہی بلندی سے نیچے گر پڑا ہوں۔ اسی طرح 2 زانوں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے نہ وہ جھونڈ تھا، نہ وہ روشنی، اور نہ ہی ابدالوں کی محفل، بلکہ جہاں مسجد میں سویا ہوا تھا وہی جگہ تھی، اور کچھ فاصلے پر اکرام نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر دل و دماغ سنبھالتا رہا، دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور ذہن میں وہ ہدایات تازہ کرنے لگا جو دی گئی تھیں۔ یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ فیصلہ کیا کہ فجر کی نماز سے فراغت حاصل ہوتے ہی سفر کا آغاز کر دوں گا۔ فجر کی اذان دی تو اکرام جاگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نمازی آنے شروع ہو گئے۔ نماز پڑھی اور پھر اکرام کو صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اکرام، یہاں سے چلنا ہے۔ کہاں مسعود بھائی؟ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ بے شک، لیکن کب؟ اب سے چند لمحات کے بعد۔
اوہ تیاریاں کروں؟ تیاریاں کیا کرنی ہیں، بس اٹھیں گے اور چل پڑیں گے۔ نمازی ایک ایک کر کے چلے گئے اور میں اکرام کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ پھر ایک سمت اختیار کر کے ہم تیز رفتاری سے چل پڑے۔ ذہن آزاد چھوڑ دیا تھا، رفتار تیز تھی، چلتے رہے اور دوپہر ہو گئی۔ دھوپ چلچلاتی رہی، گرمی کے مارے بدن جلا جا رہا تھا، ایسی شدید پیاس لگ رہی تھی کہ چکر آنے لگے تھے۔ پھر یک بیک اکرام نے کہا، وہ مسعود بھائی وہ۔ میں نے اس کے اشارے پر نگاہ دوڑائی۔ بہت دور گہرائیوں میں کچھ درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے ادھر کا رخ کرنے سے اعتراض نہیں کیا، لیکن کافی فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ خدا کی قدرت کا تماشا نظر آیا۔ در حقیقت اسے چشمہ حیات کہا جا سکتا تھا۔ بے آب و گیا چٹانوں میں انسان سے اللہ کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ ایک چٹان سے چشمہ رس رہا تھا اور پتھریلی شفاف گہرائیوں میں ننھی سی جھیل ہلکورے لے رہی تھی۔ پانی اتنا شفاف تھا کہ تہہ کے پتھر تک نظر آ رہے تھے۔ ساتھ میں تاڑ کے درخت اگے ہوئے تھے، پیلے پکے تاڑ کے پھل دور تک زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ اکرام نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اللہ کی ملکیت ہے اور ہمیں اجازت ہے۔ پانی پیا، تاڑ کے پھل کھائے اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ چشمے کے پانی سے چھو کر چلنے والی ہواؤں نے پلکیں جوڑ دیں اور سورج ڈھلے تک سوتے رہے۔ اکرام نے بدحواسی سے مجھے جگایا تھا۔ کیا ہوا؟ عصر کی نماز نکل گئی، ابھی وقت ہے۔ ہم نے عصر کی اور کچھ دیر کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، پھر سفر کے لیے تیار ہو گئے، پانی پیا اور چل پڑے۔ دن کا سفر رہ گیا تھا، اس لیے قصر پوری کی اور آدھی رات تک سفر جاری رکھا۔ اس طرح 4 دن سفر میں گزر گئے۔ 5ویں رات بھی ایک دشت میں قیام کیا، لیکن یہاں سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر روشنی نظر آئی اور میں نے اکرام کو ادھر متوجہ کیا۔ اکرام نے ایک درخت پر چڑھ کر دور تک دیکھا، پھر نیچے آ کر بولا، پوری آبادی ہے اور کوئی اچھا خاصا شہر ہے۔ کیسے اندازہ ہوا؟ وہ جو روشنی سامنے نظر آ رہی ہے کس قدر بلندی پر ہے؟ اس کے پس منظر میں بہت سی روشنیاں جل رہی ہیں۔ آسمان پر دن کا عکس یہاں سے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گویا ہماری منزل یہیں آنا تھا ہمیں۔ شاید، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر اکرام سے پوچھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہے؟ کیوں نہیں مسعود بھائی، آؤ پھر اس پھیلی روشنی میں قیام کرتے ہیں، دیکھیں وہاں کیا ہے۔ ہم چل پڑے۔ روشنی ایک خانقاہ کے چراغ کی تھی جو طاق میں جل رہا تھا۔ پہاڑی پتھروں کو چن کر ایک بلند کمرہ جیسا بنایا گیا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ انہی پتھروں کا ایک قد آدم دیواروں والا احاطہ بنایا گیا تھا جس میں کسی انسان کا پتہ نہیں تھا، البتہ کچھ اور چیزیں یہاں موجود تھیں۔ مثلاً ایک سمت پتھروں ہی کو چن کر ایک چبوترا سا بنایا گیا تھا، دوسری سمت چند مٹکے رکھے ہوئے تھے جن میں پینے کا پانی تھا، کیونکہ گلاس اور پانی نکالنے والا برتن بھی وہاں موجود تھا۔ احاطے کی وسعت اچھی خاصی تھی، چند درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کی چھاؤں زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ اوپر کچھ جھنڈے جیسے بھی لگے ہوئے تھے جن سے یہ اظہار ہوتا تھا کہ یہ خانقاہ کسی کا مزار بھی ہے، مگر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی، کوئی یہاں موجود نہیں تھا، یا اگر کوئی ہوگا تو پھر اس وسیع و عریض کمرے کے اندر ہوگا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، ہم تو روشنی دیکھ کر چلے آئے تھے، اور اکرام کے بیان کے مطابق دوسری سمت ایک وسیع و عریض آبادی پھیلی ہوئی تھی۔ مدھم مدھم روشنیاں اس آبادی میں زندگی کا پتہ دیتی تھیں۔ یہ جگہ خاصی الگ تھلگ تھی اور کسی پہاڑی کٹاؤ کی بلندی پر واقع تھی۔ بستی نیچے کی سمت آباد تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اکرام کو دیکھا اور کہا، اکرام اچھی جگہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں مسعود بھائی، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کی وسیع و عریض زمین پر ہر جگہ اچھی ہے، تو پھر یہیں قیام کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آؤ وہ گوشہ اپنا لیں، درختوں کی پناہ میں پہنچ جائیں۔ اکرام نے حسب عادت گردن ہلا دی اور ہم نے ایک صاف ستھری جگہ ڈیرا ڈال لیا۔ وقت گزرتا رہا، سونے کی کوشش کرتے رہے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور اکرام اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی آ رہا ہے بھیا، اس نے کہا۔ آنے دو، خدا کے بندے ہی ہوں گے، میں لاپرواہی سے بولا۔ معلوم کیا جائے کون سی جگہ ہے؟ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، صبح سورج نکلے گا خود پتہ چل جائے گا، جو کوئی بھی ہے نہ جانے کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا اور ہم انتظار کرتے رہے۔ پھر یک کے بعد دیگرے اوپر آنے والے سیڑھیوں سے چند سر ابھرے۔ مدھم روشنی میں ان کے خد و خال تو واضح نہیں ہو سکے تھے۔ آنے والوں کی تعداد غالباً 7 تھی۔ کوئی سامان اٹھائے ہوئے آ رہے تھے،
خانقاہ کے دروازے کے بغلی حصے سے گزرتے ہوئے وہ غالباً خانقاہ کے عقب میں چلے گئے تھے۔ ہم خاموشی سے بیٹھے انہیں دیکھتے رہے تھے۔ نہ جانے کیا سامان لدا ہوا تھا ان کے شانوں پر۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ واپس آئیں، انتظار کرتے رہیں، لیکن کوئی واپس نہیں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ آنکھوں میں نیند رینگ آئی اور ہم دونوں ہی سو گئے۔ صبح کو معمول کے مطابق آنکھیں کھل گئیں۔ فجر کا نماز کا وقت قریب آ رہا تھا۔ نماز پڑھ لیں اکرام؟ ہاں مسعود بھیا۔ وضو کا انتظام تھا۔ نماز پڑھی اور پھر وہاں سے آگے بڑھ آئے۔ بڑا سہانا وقت تھا، آسمان سے نور برس رہا تھا، تا حد نکاح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اس سمت آ کھڑے ہوئے، یہاں سے گہرائیوں میں بکھرا شہر نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کون سا شہر ہے، معلوم ہو جائے گا، لیکن وسیع ہے اور خوبصورت ہے۔ اوہ وہ دیکھیے، اچانک اکرام نے اشارہ کیا۔ دو آدمی جو خانقاہ کے بغلی گوشے سے ٹہلتے ہوئے باہر آئے تھے، ہم ان سے زیادہ دور نہ تھے۔ پھر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، دونوں ٹھٹک گئے، پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ جوان آدمی تھے اور آنکھوں میں کسی قدر شبے کی آثار۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ ارے بھائی، نہ سلام نہ دعا، عجیب سوال کیا تم نے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور حسن خداوندی دیکھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے ہو؟ دوسرے نے کسی قدر حیرت سے کہا۔ کیا رات کو یہاں رہے ہو؟ پہلا بولا۔ ہاں، مسافر ہیں، سفر کر رہے تھے، روشنی دیکھ کر ادھر آ گئے اور پھر یہاں پڑے رہے۔ کہاں تھے؟ اس درخت کے نیچے۔ کہاں سے آئے ہو؟ جوالا پور سے۔ اس خانقاہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں، تم پہلے انسان نظر آئے ہو، تم سے یہاں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر ایک بولا، بڑی غلطی کی تم نے یہاں رات گزار کر۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بہت خطرناک جگہ ہے۔ مگر ہمارا تو خیال تھا کہ یہ کسی بزرگ کا مزار ہے۔ یہ جھنڈا اور وہ تو ٹھیک ہے، یہ بھورے شاہ کا مزار ہے، لیکن کیا؟ بیوقوفوں، یہاں مغرب کے بعد کسی کا آنا منع ہے۔ مغرب سے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہاں شیر آ جاتے ہیں۔ شیر؟ ہاں، بھورے شاہ کے غلام احاطے کی صفائی کرتے ہیں، بھورے شاہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے۔ ایسے میں اگر یہاں انسان موجود ہوں تو تم خود سوچو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ خوش نصیب ہو بچ گئے، ورنہ پتہ چل جاتا کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ہنس پڑا۔ شیروں نے کسی کو ہلاک کیا ہے کیا؟ لوگ تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہیں۔ دھوپ چڑھے منتیں مرادیں مانگنے آتے ہیں اور دھوپ ڈھلے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ہو تو شیر اسے ہلاک کرے۔ آئندہ یہاں نہ رکنا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم خدام ہیں بھورے شاہ کے۔ شیروں نے آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچایا؟ ہم تو اندر رہتے ہیں۔ مگر تم بحث کیوں کر رہے ہو؟ دوسرا تیز لہجے میں بولا۔ اس لیے کہ ہمیں تم سے اختلاف ہے۔ کیسا اختلاف؟ شیر اگر یہاں آتے ہیں تو عقیدت مند بن کر۔ اس وقت وہ شیر نہ ہوتے ہوں گے، بزرگ کے خادم ہوتے ہوں گے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ویسے یہ شہر کون سا ہے؟ عازم آباد۔ تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ہاں، معلوم نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب معلوم ہو گیا، شام ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ میں نے مسکرا کر اکرام کو دیکھا۔ کیا کہتے ہو اکرام؟ عجیب سی بات ہے، مگر ہمیں کیا؟ نہیں اکرام، اب یہی ہمارا ٹھکانہ ہے جب تک۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اکرام نے چونک کر مجھے دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ عقیدت مندوں نے آنا شروع کر دیا۔ پھول، ہار، چادریں۔ خانقاہ کا دروازہ کھل گیا۔ ہم نے بھی اندر موجود مزار کی زیارت کی۔ ایک وسیع قبر بنی ہوئی تھی جو پھولوں اور چادروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دوپہر کے بعد رش بڑھ گیا۔ کچھ خوانچے والے بھی آ گئے۔ میری جیب میں 8 روپے موجود تھے، جوالا پور سے نکل آئے تھے، اس لیے خرچ پھر ملنے لگا تھا۔ جو کچھ ملا خرید کر پیٹ بھر لیا۔ یوں پورا دن گزر گیا۔ سرے شام لوگوں نے واپسی شروع کر دی۔ کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی تھی، غالباً اسی روایت کا نتیجہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان غائب ہو گئے، سورج چھپ گیا۔ ہم نے پرانا ٹھکانہ سنبھال لیا۔ خانقاہ کا دروازہ بند ہو گیا، چراغ روشن ہو گیا۔ اب اکرام بھی اس ماحول سے پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ رات کو اچانک وہ دونوں آ گئے، پورے احاطے کا چکر لگا کر ہماری طرف آئے تھے۔ ارے تم ابھی تک یہاں موجود ہو؟ ہاں بھائی، ابھی کچھ وقت یہاں گزاریں گے۔ اور ہم نے جو کچھ کہا تھا؟ اللہ مالک ہے۔ دونوں کچھ سوچتے رہے، پھر پلٹ گئے۔
لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پھر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں کھانے کے برتن تھے۔ خانقاہ کے مہمان بنے ہوں تو لو کھانا کھاؤ۔ جزاک اللہ، میں نے انحراف نہ کیا۔ وہ کھانا رکھ کر چلے گئے اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پانی کے برتن بھی تھے، عمدہ کھانا تھا، خوب ڈٹ کر کھایا، پھر پانی پیا، لیکن اچانک پانی پیتے ہی سر بری طرح چکرانے لگا۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اکرام لمبا ہو گیا۔ میں نے اسے آواز دینا چاہی لیکن زبان ساتھ نہ دے سکی، اور پھر میں بھی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ غالباً صبح ہو گئی تھی۔ کچھ رخنوں سے دھوپ کی لکیریں زمین کرید رہی تھیں اور دن کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول خوب روشن ہو گیا تھا۔ میری نگاہوں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ بدن کے نیچے کھردرا سنگین فرش تھا اور بھورے رنگ کی ناہموار دیواریں تھیں۔ جن رخنوں سے روشنی کی لکیریں جھانک رہی تھیں وہ بے ترتیب تھیں، یعنی روشن دان نہیں تھے بلکہ باریک باریک درزیں پڑی ہوئی تھیں۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی پہاڑی غار ہے۔ نگاہوں نے اپنا کام پورا کیا تو دوسرے احساسات جاگے، اور ان میں سے پہلا احساس یہ تھا کہ ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی سے کس کر باندھ دیے گئے ہیں اور اس طرح کہ یہ بندشیں کھولی نہ جا سکیں۔ فوراً ہی اکرام کا خیال آیا۔ دیواریں اور چھت تو دیکھ لی تھی، فرش پر اکرام کے تصور سے نظریں دوڑائیں تو وہ ایک دیوار سے لگا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ مجھ سے پہلے جاگ گیا تھا، مگر جاگنے کی بات کہاں، اسے تو بے ہوشی کے بعد ہوش کا نام دیا جا سکتا تھا۔ اکرام کی صورت دیکھتے ہوئے میں نے گزرے لمحات پر نظر دوڑائی اور صاف ظاہر ہو گیا کہ جو کھانا ہمیں دیا گیا تھا اس میں کوئی خواب آور شے ملی ہوئی تھی۔ کچھ اور پیچھے ذہن دوڑایا تو وہ لوگ یاد آئے جنہوں نے کھانا دیا تھا۔ ہمارے بارے میں ان کے سوالات کا انداز مشکوک تھا اور اس کے بعد غالباً انہوں نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا تھا اور اسی فیصلے کے تحت ہمیں خانقاہ کا مہمان بنایا گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ اکرام بھی یقیناً بے ہوش زمین پہ پڑا ہوا ہوگا اور کھسک کھسک کر اس نے دیوار کی پشت پناہی حاصل کی ہوگی۔ میں نے بھی اپنے ہاتھوں اور پیروں کو جنبش دے کر دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں بھی کھسک کر اکرام کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ سو میں نے اس پر عمل کر ڈالا اور چند لمحات کے بعد اس دیوار سے جا لگا۔ اکرام ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اور وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ بس یہی تمام، یہی سب کچھ، اور ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ مسعود بھائی، اگر انسان کو زندگی میں کوئی ایسا دکھ نہ مل جائے جو اس کے دل کو داغدار کرتا رہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں، یا اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو ہم گزار رہے ہیں، بری نہیں ہے۔ ارے انوکھی بات کہی تم نے اکرام، یعنی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں تمہیں پسند ہے؟ ہاں، اب پسند آ گئی ہے۔ کم از کم اس میں لمحہ لمحہ تبدیلیاں تو ہیں، تجسس تو ہے، انفرادیت ہے، خطرہ ہے۔ بلکہ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک لگی بندی زندگی گزارتے ہیں، گھر سے دفتر یا پھر دکان یا کھیت یا کسی بھی جگہ جہاں سے انہیں رزق حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد واپس گھر، یکسانیت ہوتی ہے اس زندگی میں، اور یہ زندگی جس میں کچھ وقت میں نے گزارا ہے توقع کے برعکس ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دکان پر جانا ہے، سامان بیچنا ہے، واپس آ جانا ہے، دفتر جانا ہے، فائلوں میں وقت گزاری کرنی ہے، گھر کا رخ کرنا ہے، بلکہ اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب آگے کیا ہوگا، اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو وہ لطف دیتا ہے۔ بڑے فلسفی بنے ہوئے ہو اس وقت۔ ہاتھ پاؤں نہیں دکھ رہے ہیں؟ دکھ رہے ہیں لیکن لطف آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ ہوا کیا ہے اور وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور یہ جگہ کون سی ہے۔ اکرام کے لہجے میں در حقیقت ذرا بھی خوف کا احساس نہیں تھا اور ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے ایک سمت کچھ آہٹیں سن کر کہا، لو بتانے والے آ گئے۔ بتانے والے دو افراد تھے، دراز قامت، گیروا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بہترین جسامت کا حامل اور کرخت چہرے والے۔ ایک دروازے سے اندر آئے تھے اور ہمارے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں کڑوی نگاہوں سے ہمیں گھورنے لگے۔ میں نے کہا، بھائی باقی جو کچھ ہوا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، البتہ ایک زیادتی ضرور ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ فجر کی نماز قضا کرا دی آپ نے، اور اب تو سورج اتنا نکل آیا ہے کہ زیادہ شریف بننے کی کوشش مت کرو۔ جو کچھ ہم تم سے پوچھیں اس کا صحیح سے جواب دو، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاؤ گے، سڑکوں پہ گھسیٹتے پھرو گے۔ دوستانہ مشورہ ہے تمہارے لیے کہ تم سے جو کچھ پوچھا جائے بالکل سچ اور صاف بیان کر دو۔
ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن آپ لوگ بھی وعدہ کریں کہ ہمارے کہے کو سچ سمجھیں گے۔ اس کا تو پتہ چل جائے گا، زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرنا۔ چلیے یہ بھی وعدہ ہے کہ زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ خدا کے فضل سے انسان ہیں، مسلمان ہیں، مسافر ہیں، بس نہ اس کے آگے کچھ اور نہ پیچھے۔ ایک جملہ بھول گئے؟ ان میں سے ایک نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بھلا وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ CID والے، وہ شخص بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مسافر ہیں اور یہ جانے بغیر اس طرف نکل آئے کہ یہ کون سا شہر ہے، یہیں آ کر پتہ چلا۔ جنگل کی جانب سے ادھر پہنچے تھے، خانقاہ کا پہلا چراغ نظر آیا سو اسی جانب چل پڑے۔ اس سے پہلے کبھی نہ اس شہر میں آئے نہ بھورے شاہ کے مزار پر۔ بکواس مت کرو، جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا تعلق CID سے ہے۔ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو جھوٹ نہیں بولے، لیکن آپ اپنے وعدے پر پورے نہیں اترے۔ اب اس کے بعد آپ کو آزادی ہے کہ جس طرح چاہیں ہمارے بارے میں تصدیق کر لیں۔ جھوٹ نکلے تو قابل سزا ہوں گے، اور اگر ہم سچے نکلے تو ہمیں رہائی دے دیجیے گا۔ رہائی کی بات کر رہے ہو؟ یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جا سکو گے تم، سمجھے؟ تقدیر موت کے لیے وقت اور جگہ متعین کرتی ہے۔ اگر باری تعالیٰ نے یہی جگہ ہماری موت کے لیے منتخب فرمائی ہے تو آپ بھی ہمیں معاف کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں گے۔ موت برحق ہے بھائی، بھلا اس سے کیا خوفزدہ ہونا۔ دیکھو ابھی تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جا رہی ہے، تمہارا فیصلہ بابا بھورے شاہ ہی کریں گے۔ وہ موجود نہیں ہیں، آ جائیں گے تو تمہارے بارے میں انہیں بتا دیا جائے گا۔ البتہ ایک بات ہم ضرور بتا دیتے ہیں، ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ تمہارا تعلق CID پولیس سے ہے یا نہیں۔ اور بابا بھورے شاہ کا ایک اصول ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ مہربانی کرنا چاہیں اور اس کے باوجود وہ ان سے جھوٹ بولے تو وہ پھر اسے زندہ نہیں چھوڑتے، اپاہج کر دیتے ہیں۔ تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی یا ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد تمہیں مزار سے دور پھینکوا دیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ پاؤ گے کسی سے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑیے، لیکن کیا آپ یہ بتائیں گے کہ ہمیں مزار پر CID والوں کا کیا کام ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو یہ شبہ ہم پر کیسے ہوا کہ ہم CID والے ہیں؟ یہاں بھلا کون کیا کھوج کرنے آ سکتا ہے؟ یہ تو روحانیت کا معاملہ ہے، یہاں لوگ نیکیوں کے لیے تو آ سکتے ہیں، سکون کے لیے تو آ سکتے ہیں، بھلا CID والے یہاں کیا پتہ چلانے آئے ہیں؟ میں نے کہا نا، چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، سمجھے؟ تمہارے ہاتھ پاؤں کھول دیے جائیں گے، حالانکہ اصولی طور پہ کھولے نہیں جانے چاہیے، پیر بندھے رہیں تاکہ تم بھاگ نہ سکو۔ یہ بھی ایک حماقت کی بات ہوگی، کیونکہ پیر تم اپنے ہاتھوں سے کھول سکتے ہو، لیکن یہاں تمہیں ہمارے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ پیروں کی رسی کھلی پائی گئی تو تمہارے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، سمجھے؟ جب تک بابا بھورے شاہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دیں اسی جگہ بندھے رہو گے۔ ہاتھ اسی لیے کھولے جا رہے ہیں کہ تم اپنے چھوٹے موٹے کام کر سکو۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے ناشتہ پہنچ جائے گا، کھانا پینا اور یہیں لوٹے لگانا۔ خبردار، یہاں سے باہر نکلنے کا وہی ایک دروازہ ہے، دروازے کے آگے ایک چھوٹی سی سرنگ ہے، اور اس سرنگ کے دوسرے حصے میں زبردست پہرا موجود ہے۔ پہرے دار یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سرنگ کے دہانے تک کیسے پہنچے، انہیں جو ہدایت ملی ہے اس پر عمل کریں گے۔ بس اتنی ہی بات کرنی تھی تم سے، چلو رسیاں کھول دو۔ ہمارے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ میں نے گردن خم کر کے کہا، بہت شکریہ بھائی، ہم سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ کیا نام ہے تمہارے؟ میرا نام مسعود احمد ہے اور یہ اکرام علی ہے۔ اور تمہارا تعلق جوالا پور سے ہے؟ ہاں، جوالا پور سے بھی ہے۔ ان دونوں نے میرے اس بھی پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، خاموشی سے کھولی ہوئی رسیاں اٹھا کر باہر نکل گئے۔ میں اور اکرام اپنی کلائیاں مسل رہے تھے، جن پر بندھے ہونے کی وجہ سے خاصے گہرے نشان پڑ گئے تھے۔ اکرام کے بارے میں میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کے اندر بے حد پختگی پیدا ہو گئی ہے اور وہ کسی بھی قسم کے حالات سے گھبراتا نہیں ہے۔ کلائیوں کی سوزش جب ختم ہوئی تو اکرام نے مجھ سے کہا، کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں مسعود بھائی؟ بھائی اس پر غور ہی نہیں کیا اکرام، مجھے تو کچھ اور لگتا ہے۔ کیا؟ یہ خانقاہ ڈھونگ ہے اور ہو سکتا ہے یہ قبر بھی جھوٹی ہو۔ ایسی داستانیں اکثر سنی ہیں، اس قسم کے جعلی مزارات بنا لیے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بہت سی برائیاں کی جاتی ہیں۔ معصوم اور سادہ لوگ انسانوں کو جال میں پھانس کر ان سے چڑھاوے وصول کیے جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجیے، مجھے تو اسی وقت شبہ ہوا تھا جب ہمیں شیر کی کہانی سنائی گئی تھی۔ بلا شبہ بزرگان دین کا ایک مرتبہ ہوتا ہے اور وہاں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے،
लेकिन इस तरह इसकी पब्लिसिटी नहीं होती, और फिर आप इन लोगों को भी नहीं भूल सके होंगे जिन्हें हमने रात की तारीकी में सामान उठाकर आते हुए देखा था। कुछ चक्कर जरूर चल रहा है यहाँ, कोई जुर्म जरूर हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हमारे सुपुर्द इस जुर्म की बेखनी की गई है तो हम अपना फर्ज जरूर पूरा करेंगे। आइंदा इरादा क्या है? इकराम ने पूछा और मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, इरादा यह है कि पाँव की रस्सी खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। देखते हैं कि ये भूरे शाह साहब। अरे हाँ, एक बात और तो बताओ, ये मज़ार भूरे शाह का ही तो है, और वो कह गए हैं कि भूरे शाह आकर फैसला करेंगे। गोया साहिब मज़ार जिंदा हैं। ये कैसे मुमकिन है? जल्दबाजी में कह गए शायद। वैसे अब हम इनके कब्जे में हैं और हमसे इन्हें खतरा भी तो नहीं होगा। हम दोनों खामोश हो गए, अपने अपने तौर पे सोच रहे थे। फिर हमें नाश्ता दिया गया। मकई के आटे की मोटी मोटी रोटियां और उन पर मक्खन के लोंदे रखे हुए थे, छाछ के 2 बड़े बड़े गिलास। नाश्ता तो वाकई बहुत उम्दा था, लुत्फ दे गया। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसी चीज़ खाई। इकराम भी पूरी तरह लुत्फ अंदोज हुआ। अलबत्ता इसने कहा, नाश्ता बेहतरीन है, लेकिन इसे हजम करने के लिए थोड़ी सी चहलकदमी होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। गालिबन वहाँ दोपहर के खाने का रिवाज नहीं था, या फिर मेज़बानों ने जहमत उठाने की कोशिश नहीं की थी। चुनाचा दोपहर यूं ही गुजर गई। वैसे भी नाश्ता देर हजम था। शाम को 5 बजे के करीब ही भूख लगी थी। 6:30 बजे गार में कोई रोशनी लेकर पहुंच गया। दिए थे जो शायद सरसों के तेल से जलाए गए थे। दिए गारों के उभरे हुए पत्थरों पर रख दिए गए। ऊपर से रोशनी बख्शने वाले चिराग तारीक हो गए, और अब ये सरसों के तेल की रोशनी वाले चिराग गार की दीवारों को मध्यम सी पिलाहटों का शिकार कर चुके थे। आने वाले वहीं खड़े हो गए, और कुछ देर के बाद एक शख्स इसी दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। ये भी अच्छे तनोतोश का मालिक था। उसके साथ आने वाले मछले उठाए हुए थे। स्याह लंबे लिबादे में मलबूस शख्स, जिसके बाल शानों से नीचे तक बिखरे हुए थे, हमारे सामने पहुंच गया। 2 आदमियों ने हमारी बगलों में हाथ डाल के खड़ा कर दिया था। गार में 6-7 अफराद मौजूद थे। आने वाले ने मिशल बरदार के हाथों से ले ली और हमारे चेहरे के करीब करके हमें गौर से देखने लगा। फिर उसने कहा, और तुम कहते हो कि तुम्हारा ताल्लुक CID से नहीं है? नहीं पीर साहब, हम तो गरीब मुसाफिर हैं जो इधर से गुजरते हुए इस मज़ार को पनाहगाह समझते हुए इधर आ गए। मैं पीर नहीं हूँ। खबरदार जो इसके बाद तुमने मुझे पीर कहा। मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूँ, बदतरीन किरदार का मालिक, एक जलील तरीन इंसान। इसके बाद मुझे पीर या बुजुर्ग कहकर मुखातिब मत करना। ये लोग मुझे बाबा भूरे शाह कहते हैं। मैं वो भी नहीं हूँ। ये नाम मैंने मजबूरन कबूल किया है। मगर छोड़ो, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। तुमसे कहा गया था कि रात को मज़ार पर रुकने की कोशिश मत करना। तुमने हुक्म की तामील क्यों नहीं की? हमारा यहाँ इस शहर में कोई शनासा है, ना कोई ठिकाना। कुछ वक्त यहाँ गुजारते, अपना खाते पीते, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाते। बल्कि किसी मज़ार पर क़याम तो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारा महबूब मशगला है। बस यूँ ही आवारागर्द फिरते हैं, कभी कहीं जा पड़ते हैं तो कभी कहीं। ना कोई घर है ना बार है। इससे पहले भी हमने कहा था कि अगर झूठ निकले तो आप अपने उसूलों के मुताबिक अमल कीजिएगा। हम इसे अपनी तकदीर समझ लेंगे। अजब लीचड़ आदमी हो तुम लोग। पढ़े लिखे हो? जी, थोड़े बहुत। शामी अगर ये पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना उन्हें अर्जियां लिखने पर लगा लें। भाग तो सकेंगे नहीं ये। अंदाज़ा लगाएंगे इनके बारे में। गलत लोग निकले तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अर्जी लिखने वालों की बड़ी परेशानी होती है, और अब सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे इसी काम में पेश आती है। जो हुक्म बड़े बाबा, जैसा आप कहो। जिस शख्स को शामी के नाम से मुखातिब किया गया था उसने कहा, ठीक है सुनो, अगर तुम सच कह रहे हो तो खामोशी से यहाँ बैठकर अर्जियाँ लिखा करो। ये लोग तुम्हें बता देंगे कि अर्जियाँ कैसी लिखी जाती हैं। बाद में भरोसे के आदमी साबित हुए तो बड़ा मकाम दिया जाएगा। दूसरी सूरत में हम तुम्हें इस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारे बारे में तस्दीक ना हो जाए कि तुम CID के आदमी नहीं हो। भूखे प्यासे मरोगे यहाँ पर।